اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی اجداد الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین فلان اللہ علی جمیع اعداء الحسین فاما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم بلندتر صلوات مرکزی دستہ حیدریہ جہلم کے تمام نوجوانوں کو سلام یا علی مدد. اور مجھے ابھی ناظم ممبر جیسے بیان فرما رہے تھے، میں ابھی دعا گو ہوں بادشاہوں کے حضور کے ہر آنے والے سال میں ان کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے، اس طرح کے مزین ماحول کو یہ بہتر سے بہتر مزین کرتے رہے. آپ کے سامنے میں نے سورہ محمد جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، جہلم والو یہ قرآن کا 47واں سورہ ہے. بھائی آپ جانتے ہیں، میرے ساتھ آپ متوجہ ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہوئے اب عرصہ 2-3 سال ہونے کو ہے، تو بیچ میں شناسائی کا رشتہ ہے. 7 اور 4 جمع کریں تو 11 بنتا ہے. 47واں سورہ ہے جس کا نام بھی سورہ محمد ہے. یہ سورہ خود بتا رہا ہے کہ مجھے بھی کسی محمد کا انتظار ہے. جو پردہ غیبت میں 12واں محمد میرا مولا کیا کہنے آپ کے جہلم والا جو آج بھی موجود ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں الذین کفروا، توجہ رکھیے گا بھائی، 2 منٹ کی تمرین. وہ لوگ جو کافر ہو گئے، الذین کفروا، آگے اللہ نے اس کفر کی وضاحت کر دی کہ کافر ہوئے کیوں. لوگ ہیں الذین کفروا، وہ لوگ سورہ محمد جو کافر ہو گئے یا جو کافر ہیں ترجمہ کرتے ہیں. اور ہوئے کیوں؟ صدوا عن سبیل اللہ، کیوں کہ وہ اللہ کی سبیل کے پاس جانے سے روکتے ہیں. آپ کے کیا کہنے بھائی، بسم اللہ، کیا کہنے آپ کے؟ اچھا بھائی، وہ سبیل کے پاس جانے سے، بسم اللہ سرکار، وہ سبیل کے پاس جانے سے روکتے ہیں. کفر کی وجہ اس میں کیا بتائی؟ مطلب بھائی اللہ نے کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ جو سبیل کے پاس جانے سے روکے، اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہو کے بھی کفر اختیار کر گئے ہیں. بسم اللہ توجہ رکھیے گا. اچھا انہوں نے کفر اختیار کیا اور آگے ہوا کیا؟ کفر اختیار کیسے کیا کہ سبیل سے روکا اور آگے حد ہو گئی. جو میں نے کہا نا کہ انہوں نے مسلمان ہو کے کفر اختیار کیا، آگے آیت کا متن بتا رہا ہے اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. اس کا مطلب یہ ہوا جہلم والوں، بات اللہ کسی اعمال والوں کی کر رہا ہے جنہوں نے سبیل سے روکا. اچھا ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. آئیے اب سورہ اسراء سے پہلے سبیل پڑھ کے میں نتیجہ اخذ کروں آپ کے سامنے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. نہیں جہلم والوں بھی شاید میں بات پہنچا نہیں سکا. پروردگار سے سوال نہ کرے، پروردگار جنت میں جانے کا لطف ہی کیا ہے. حسنین کریمین کے پاک نانا نے ایک دن خطاب میں کہا تھا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا. یاد ہے آپ کو؟ اب میں کیا کروں، حسنین کے نانا نے کہا تھا، میں تو نہیں کہہ رہا. اب اللہ بوڑھوں کو جنت میں نہ جانے دے تو میں کیا کروں. اب وہاں سے بھی کچھ لوگ پریشان، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بھائی کیا کہنے آپ کے جو پہنچ گئے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا تو یہ جتنے آپ کے بوڑھے صحابی ہیں ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا اس لیے کوئی بوڑھا نہیں جائے گا کہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہوگا. توجہ، اگر کیا کہنے، نوید پیچھے بیٹھے ہو نا یار، کیا کہنے، اگر کوئی بوڑھا بھی گیا وہ جوان ہوگا.
یا اللہ تیری جنت میں بوڑھا جائے تو وہ جوان ہو جاتا ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے جو یہاں اندھا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ وَأَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ بھائی توجہ، بسم اللہ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ بھائی جنت میں جانے کا فائدہ کیا؟ اگر یہاں اندھا ہے، بوڑھے جوان ہو جائیں گے جنت میں، یہ کون سا اندھا ہے جو آخرت میں جا کے بھی اندھا ہوگا؟ جاگنا جہنم والو، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے اندھا ہوگا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، چونکہ وہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، میرے جائے پدر سرکار تشریف لے آئے، بسم اللہ جیو۔ اچھا تو پھر آؤ جی علم والو، اللہ سے سوال نہ کرے یا اللہ وہ سبیل ہے کیا؟ ایک جگہ پہ تو کہتا ہے کہ جنہوں نے سبیل کو پشت کی وہ کافر ہو گئے، ایک جگہ پہ اللہ تیرا فرمان ہے کہ جو یہاں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا چونکہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کربلائی کو میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، یہ آپ کے سامنے تفسیر ابو حمزہ صومالی آپ کے سامنے، چوتھے امام کا صحابی، کہتے ہیں 61 ہجری کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، جب 62 ہجری میں میرے مولا کا بیٹا علی زین العابدین کربلا میں بابا کی زواری کے لیے دوبارہ حاضر ہوئے، جاگنا بھائی، مسجد کوفہ میں جب یہی صحابی ملا، توجہ، اس وقت ان کی عمر تھی 15 سال، جاگ کے سننا۔ اچھا پھر یہ 100 سال تک گئے ہیں، امام صادق تک بھی گئے ہیں۔ اب جاگنا بھائی، جو کیمرہ والا دوست ہے اس سے گزارش ہے بھائی ذرا قریب کرنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ملنگ جو ہیں یہ عموماً کتابوں سے بات نہیں کرتے۔ بھائی ہم تو وہ ملنگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ علی نے بوذر و سلمان کو کتابیں پڑھائی نہیں، وہ ولایت قبول کر کے خود علی کے ذکر کی کتاب بن گئے ہیں۔ جاگنا ملنگو، بسم اللہ، کیا کہنے آپ کے؟ اچھا بھائی سبیل کیا ہے؟ یہ میرے سامنے تفسیر ابو حمزہ صومالی جو آپ کے سامنے میں کھول کے کھڑا ہوں، جس بھی سائل سے پوچھا گیا، ایک تفسیر ابو حمزہ صومالی، اب ذرا کیمرہ قریب کرنا، سائل پوچھ رہے سرکار صادق علیہ السلام سے، مولا یہ سبیل کیا ہے جس سے بندہ بھٹکے تو وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کو پشت کرے یہاں اندھا ہو کر وہاں بھی اندھا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اما السبیل، یہ آپ کے سامنے تفسیر کھلی ہوئی ہے، اما السبیل فی کتاب اللہ ولایت جدی امیر المومنین، سبیل اللہ کی کتاب میں نام ہے میرے دادا علی کی ولایت کا۔ بھائی کیا کہنے آپ کے؟ بھائی آپ جی آپ کے کیا کہنے؟ تو پتا چلا سبیل ہے کیا؟ سبیل نام ہے شوہر بطول کی، ولایت کا۔ اچھا اب پھر مجھے جیلم والوں اجازت دو نا، سرکاری اجازت ہے میں ترجمہ کروں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا چونکہ وہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے۔ جیلم والوں پہلا جملہ ذرا وصول کرنا، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے دنیا والوں ادھر ادھر کی ٹکریں نہ مارو، جو علی سے بھٹکا ہوا ہے وہ یہاں بھی اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا۔ کیا کہنا بھائی، کیا کہنے میں؟ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، کیا کہنے؟ حیدری بے قدری نعرہ۔ اچھا بھائی تو میں نے یہاں سے شروع کیا سورہ محمد سے، والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ کافر ہو گئے جو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے، توجہ، جو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے، اور اللہ نے ان کے اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ خدا جانے بندوں کو کیا خواہش پڑ گئی ہے بھائی، بڑا مشکل ابتلا کا دور ہے، میں بالکل بین السطور سرکار پیغام دوں گا، خدا جانے یہ کیا معاملہ پڑ گیا ہے بھائی، میں نہ کوئی مفتی ہوں، میں تو ملنگ ہوں، میں خود حلقے کا آدمی ہوں، سرکار گواہ ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے لوگوں کو نماز میں علی نہیں ملتا، مجھے تو تحت الثری سے عرش اولا تک علی کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ اچھا اگر یہاں بات نہ ہوتی تو میں آگے بات نہ کرتا۔ آگے کہہ رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، سورہ محمد پڑھ رہا ہوں دوسری آیت، وہ لوگ جو ایمان لائے سرکار اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ بھائی توجہ، اچھا
عمل صالح کیے. بھئی کیا معنی ہے عمل صالح کا؟ جو ہم سمجھتے رہے جب کسی سے بھیک مانگی، کسی سے خیرات مانگی نجف میں جا کے، سرکار یہ عمل صالح تو کھول دیں. یہ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تو نماز کو سمجھتا ہے عمل صالح، روزے کو سمجھتا ہے، زکوٰۃ کو سمجھتا ہے، جہاد کو سمجھتا ہے؟ ہاں جی ہمارے نزدیک تو یہی ہے. اب توجہ، کہا اگر نماز عمل صالح ہوتی تو اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہے ہیں فوائل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، پڑھ بھی نماز رہا ہے جا بھی جہنم میں رہا ہے. بھائی توجہ کی آپ نے سورہ ماؤن سے پڑھا. اچھا پھر یہ عمل صالح ہے کیا؟ بھائی اگر نماز عمل صالح ہو، سرکار بسم اللہ جو پیچھے ماتمی دوست ہیں بھائی کیا کہنے آپ کے، بسم اللہ آپ کی خیر ہو. اگر نماز عمل صالح ہے، بھئی نماز کا تو کیا مقام ہے؟ نماز میرا موضوع نہیں. جس دن نماز موضوع ہوا اس دن شیخ صدوق علیہ رحمہ اور کلینی کی کتابیں سامنے رکھ کے فقط نماز پہ گفتگو کریں گے، چونکہ آج نماز موضوع نہیں. لیکن عمل صالح یہ نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ میں اکثر سرکار عرض کرتا ہوں کہ جو عربی گرامر ہے یہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ غالی ہے، نہ مکسر ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. تو پھر یہ صالح ہے کیا؟ جاگنا ذرا خدا کے لیے. پھر دوسری تفسیر بھی آپ کو پیش کروں گا، اس سے بتاؤں گا عمل صالح کسے کہتے ہیں. تفسیر صافی، یہ جو تفسیر آپ کے سامنے پہلے لے کے آیا ابو حمزہ صومالی، یہ تفسیر صافی میرے دو ہاتھوں کو ذرا غور سے دیکھیے. بڑا فاصلہ کم ہے نا دو ہاتھوں میں، بہت کم ہے، لیکن یہ دو تفسیروں میں 1000 سال کا فرق ہے. توجہ رکھیے گا، ان دو تفسیروں میں 1000 سال کا فرق ہے، اس اور اس ہاتھ میں. توجہ. اچھا بھائی عمل صالح ہے کہ اگر نماز نہیں ہے؟ آؤ پھر پوچھا گیا کس سے؟ میرے مولا صادق علیہ السلام سے. شاہ جی میں کئی بار یہ جملہ کہہ چکا، اب میں کیا کروں، مجھ پہ خود یہاں جہلم میں آ کے بادشاہ باب الحوائج کے علم کے سائے میں کوئی وجد طاری ہوتا ہے، میری زبان سے جبر مشیت کی طرح کوئی کہتا ہے پھر یہ جملہ ادا کر. میں اکثر کہتا رہتا ہوں شاہ جی کہ یہ گھرانہ ہی سچوں کا ہے، پھر وہ کیا ہوگا جو سچوں میں صادق کہلایا ہے. جب سارا گھرانہ بسم اللہ سرکار بھائی جب بسم اللہ بھائی جب سارا بسم اللہ جب سارا علی بادشاہ کے نام پر نا یہ سوچنا اور یہ کوئی سانس لے کے علی بادشاہ کا نعرہ وہ ہے، خدا کی قسم اس کتاب سے چلے دکھا دیتا ہوں. کوكب الدہری اہل سنت کی کتاب، سید محمد صالح کشفیہ سنی البریلوی کی لکھی ہوئی کتاب کوكب الدہری، اس میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو علی کا نعرہ ہے نا، اس کو جب آپ کے سامنے کوئی ملنگ کہے نعرہ حیدری، ہم بعض اوقات اپنے حیثیتوں میں، مزاج میں، کسی سوچ میں گم تو ہم کہہ دیتے ہیں یا علی. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک تم نے دل سے علی نہیں نہ کہا. توجہ مثال دے دوں کیسے؟ بھئی جو آنکھ ہے نا، آنکھ، توجہ، سماعت ہے کان، آنکھ اور زبان، ذرا غور کیجئے گا. سماعت کا تعلق توحید سے ہے، توجہ رکھیے گا، سماعت کا تعلق توحید سے ہے. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ سنا ہے نا اللہ ہے. چونکہ 14 نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا لا رائب ہے، یہ 14 کہتے ہیں تو ماننا پڑا کہ اللہ ہے. بھائی توحید کا تعلق ہے سماعت سے. جاگنا ذرا، علی کا نام جب بھی آئے دل سے لینا. میں حدیث بیان کر رہا ہوں. اور سرکار یہ جو بصارت ہے، دیکھنا، اس کا تعلق ہے رسالت سے، نبوت سے. بھائی توحید کا تعلق سماعت سے. توجہ بھائی، بصارت کا تعلق نبوت سے، چونکہ نبی دیکھے جاتے ہیں. جا کے سننا، وہ کہتے ہیں کہ والبصر للنبوت، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بصارت ہے نبوت کے لیے. اب جاگنا، یا علی میں آپ کے کون کون سے فضائل پڑھوں. وہ کہتے ہیں والولایت للفواد، لیکن ولایت کا تعلق دل سے ہے. کیا کہنے؟ ولایت کا تعلق دل سے ہے. جبھی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بندے نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا تھا، سرکار دعا کر رہا ہے یا اللہ تجھے کعبے کی عزت کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. حسنین کریمین کے پاک نانا نے سنا، مسکراتے خرامہ خرامہ چل کے حسنین کے نانا نے آ کے مومن کا بازو پکڑا کہ اللہ کو کیا واسطہ دے رہا ہے؟ کہہ رہا میں اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ تجھے تیرے کعبے کی عزت کا واسطہ، حرمت کا واسطہ، اب جاگ کے سننا. سرکار اس وقت کہتے ہیں یہ کیوں کہتا ہے؟ لا تقول ھذا، ایسا مت کہو. سرکار کیا کہوں؟ سل بحرمت المومن، کہ اللہ تجھے مومن کی عزت کا واسطہ.
بھائی جل والو ذرا بیدار ہونا خدا کے لیے. یار کعبہ کی عزت، کعبہ چھوٹا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور کہنے والا اللہ کا رسول ہے. اور علل شرائع سے پڑھ رہا ہوں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے، کہا یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ تجھے مومن کی عزت کا واسطہ. ہاتھ باندھ کہتا ہے وہ مومن ہے، یہ کعبہ ہے. حسنین کا نانا مسکرا کے کہتا ہے یہ بتا کعبے میں علی کتنی بار آیا؟ کہتا ہے ایک بار آیا. کہتا ہے ایک بار کعبے میں آیا اور مومن کے دل میں ہر وقت رہتا ہے. کیا کہیں بجیو بھائی علم والو، اب تھکاوٹ اتار دیا آپ نے. بھائی سلام ہو آپ کی سماعتوں کو، آپ کی عزتوں کو. سخی حسین کی تائید میں یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، اے پاک میرے مولا ابو الفضل عباس باب الحوائج آپ کے بابا کی ولایت کے لیے بسم اللہ. میرا بہت پیارا بھائی کربلا کا ساتھی عمران بھائی آگے آئیے، بسم اللہ. بلند تر صلوات. بھائی کربلا کا نوح خان ہے میرا بھائی. میں اور عمران بھائی کربلا کے مل کے بھی نوح خان ہیں، یہ جانتے ہیں. میں نے کہا نا میں تو خود ہلکے کا ماتمی ہوں، تو پھر جو کربلا کی سوغات ہو اس کا استقبال تو کرنا چاہیے نا. مجھے پھر انہوں نے پچھلے سال کربلا میں ایک نوحہ میں ایک شعر پڑھا منقبت میں. وہ شعر نقش ہو گیا. میں جہاں جہاں جاتا ہوں ان کا نام لے کے پڑھتا ہوں. کلام پتہ نہیں کس کا ہے، پڑھا بڑا خوبصورت. انہوں نے سرکار وہ کلام کیا تھا، یہ کہنے لگے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ قافلہ میں ایک ہماری بہن تھی، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے. بڑا غم کا وہاں پہ عالم تھا. وہاں پہ عمران بھائی نے منقبت پڑھی اور ایک شعر پڑھا. یہ کہنے لگے کہ حسین والا بنا کے مرے جو بیٹوں کو، حسین والا بنا کے مرے جو بیٹوں کو، اسے بطول سے شرمندگی نہیں ہوگی. جی بسم اللہ جی علم والو، بسم اللہ. سرکار آپ کے کیا کہنے، یہ جو ہاتھ میرے ابو الفضل مولا، یہ جو ہاتھ آپ کے بابا کی ولایت میں بلند ہیں، انہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا. بڑا مشکل دور ہے. ہم بات بات پہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ بھائی حسین کا ذکر تفرقے نہیں ڈالتا. کاش دنیا ابھی عمل صالح کی تعریف نہیں کی، کاش دنیا یہ سمجھ جاتی کہ اللہ کی حبل ہے کیا، حبل متین ہے کیا. اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو تھامو، تھوڑی سی کو اگر کم ہو سکے ایسا لگتا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بھائی، توجہ. اور اگر تم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا تو تم میں تفرقہ ختم ہو جائے گا. توجہ آپ جاگنا جی علم والو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو حبل ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جو اسے تھام لے سرکار، وہ تفرقے سے دور ہو جاتا ہے. توجہ. اب اللہ کی رسی ہے کیا؟ پھر میرے سامنے کوكب دوری ہے. اسی سے میں آپ کو عبارت ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی اللہ کی رسی کیا ہے؟ پوچھا گیا سرکار سے، سرکار یہ بتائیے کہ جو اللہ کی رسی ہے جس کو تھامنے سے انسان سے تفرقے مٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا الحبل للہ ولایت امیر المومنین. جو تفرقہ ختم کرتا ہے وہ اللہ کی رسی علی کی ولایت ہے. بھئی ہم جبھی تو کہتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ ولایتی ہے. اب کچھ نا یہ رسمن بھی جملہ آ گیا یہ ولایتی ہے. بھئی حسینی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ حسینی کی گروہ بندی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھئی جو حسینی ہے فقط حسینی ہے، اس میں ولایتی غیر ولایتی کا معاملہ. لیکن جو ولایتی کہتے ہیں نا ان کو بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں بڑے پیار سے، علی کی ولایت کوئی لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے. علی کی ولایت تو بھائی قبول کرنے کی ماننے کی بات ہے. اچھا بھائی اب توجہ رکھیے گا کہ ہم نے سمجھا عمل سہل نماز ہے سرکار جہاں سے بات ٹوٹی تھی. آؤ پھر آپ کو تفسیر ابو حمزہ الصومالی سے بتاؤں عمل صالح ہے کیا. اب کسی نے پھر میرے مولا صادق سے سوال کیا، کہتا ہے یا مولائی ما عمل السہل، اے میرے مولا یہ تو بتائیے عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تو کیا سمجھتا رہا؟ مولا میں تو نماز روزے کو ہی سمجھتا رہا. فرمایا عمل صالح نماز روزہ نہیں ہے. مولا پھر آپ بتائیے عمل صالح ہے کیا؟ اب بطول کے بیٹے نے سرکار چاچی صاحب اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ دایاں ہاتھ رکھا. اب میں کیسے بتاؤں کہ قلب اللہ پہ ید اللہ آیا؟ بھائی جا کے سننا، قلب اللہ پہ ید اللہ آیا. میرے چھٹے بادشاہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں عمل صالح کسے کہتے ہیں. بادشاہ کہتے ہیں عمل الصالح معرفت و ولایتنا، اور ہماری ولایت کی معرفت کو عمل صالح کہتے ہیں. حیدری
بھائی جیو جہلم والو آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اچھا بھائی اب والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ آمنوا الصالحات، میں موضوع سے ہٹنے والا بندہ ہی نہیں ہوں، اور جنہوں نے عمل صالح کیا. یا اللہ اتنی بات ہے؟ فرمایا نہیں آیت مکمل پڑھ. وہ آمنوا، اور پھر ایمان لائے، بما نزل علی محمد، توجہ رکھنا بھائی، اور اس پر ایمان لائے جو محمد پہ نازل ہوا. جیل والو آپ بیدار ہوں گے، میں غدیر آپ کو سنا کے گیا ہوں، ابھی پچھلا جشن ہی غدیر کا تھا. اب توجہ رکھیے گا، اللہ کہتا ہے عمل صالح کیا، توجہ، اور پھر ایمان لائے. اور جب ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے آمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ جو محمد پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے. رب اکبر کی قسم، مجھے باب الحوائج غازی عباس کے علم کی قسم، جو بھی شیعہ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تیرے امام محمد باقر سے 1، سرکار صادق علیہ السلام سے 2، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام سے 3، تاجدار مشہد سے 4، حتیٰ کہ سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک. شناجی صاحب جس بادشاہ سے جس نے بھی پوچھا کہ محمد پہ نازل کیا ہوا، مسکرا کے کہا نہ نماز نازل ہوئی، نہ روزہ نازل ہوا، نہ حج نازل ہوا. پھر سرکار نازل کیا ہوا؟ فرمایا غدیر بھول گئے جب ہاتھ پکڑ کے اللہ نے کہا آج بلغ ما انزل الیک، اس کا اعلان کر جو تجھ پہ نازل کیا ہے. کل ایمان نعرہ اچھا بھائی یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد پر نازل ہوا، عمران بھائی جو اس پر ایمان لائے، بھائی جا کے سنو. اچھا وہ ایمان والے ہیں، اور آگے حد ہو گئی. ایمان لانے کا اجر اللہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَكَفَّرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس پہ ایمان لائے جو محمد پہ نازل ہوا تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. توجہ، چلو سامنے اچانک بات آ گئی، میں سناتا چلوں. جس دن یہ آیت آئی نا کہ آج سے شراب ختم، حرام، کوئی نہیں پیے گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بس ہوا کیا، ایک بندہ گھر سے نکلا، تاریخوں میں نام ہے، اسد الغابہ پڑھ لیجئے گا. اچھا گھر سے یہ نکلا بات کر کے کہ سرکار آپ کی نظر کر رہا ہوں، گھر سے یہ نکلا طے کر کے کہ اب حرمت خمر و میسر کی عادت آ گئی، ایک بار میں شراب لا کے گھر میں رکھ لوں، اس کے بعد اللہ میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. لیکن جب گھر سے نکلا بھائی کیا اس کی معرفت تھی، راستے میں دعا کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حسنین کا نانا کہیں میرے سامنے آ جائے. توجہ رکھنا. اچھا پہنچ گیا، لے لی شراب، سر پہ رکھا، بھائی سنی کتب سے پڑھ رہا ہوں میں، سر پہ کھڑا رکھا. اب راستے میں آ رہا تھا، دعا کر رہا ہے یا اللہ اگر آج حسنین کا نانا میرے سامنے نہ آیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. خدا جانے اب مالک الملک کو اس کے اندر کیا بات پسند آئی، ابھی یہ بات کر کے گلی کا موڑ مڑا یا سامنے سے حسنین کے نانا برآمد ہوئے. جاگنا بھائی، صحابہ کے جلوں میں حسنین کریمین کا پاک نانا. اب گھبرا گیا، چہرے پہ موت کی زردی. بھئی جس سے ڈر تھا، جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی. میں تو کہہ رہا تھا سامنا نہ ہو، سامنا ہو گیا. اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کیا ہے تیرے پاس، تو میں جواب کیا دوں گا. بس چلتا چلتا بالکل آہستہ رفتار سے صحابہ پاس پہنچے. سرکار نے پوچھا کیا ہے تیرے پاس، جاگ سکتا بھئی تیرے پاس کیا ہے. اب خاموش ہے، چہرے پہ موت کی زردی. جواب دے دی. میں نے کہا کہ اللہ ان کے گناہ بخشنے کا جاگنا، سنی کتاب کا حوالہ دیا اسد الغابہ کا. کیا ہے تیرے پاس؟ خاموش، گنگ، بات ہی نہیں کر سکتا، بالکل خاموش. کچھ نے کہا کہ سرکار یہ پوچھنے کی کیا بات ہے، نظر آ رہے ہیں شراب لے کے آ رہے ہیں. فرمایا بھائی اگر نظر آ رہا ہے شراب لے کے آ رہے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے جب تک گناہ ثابت نہ ہو تب تک سزا نہیں ہوتی. ایک بندے نے جلدی سے گھڑا اٹھایا، اس میں ہاتھ ڈالا. سرکار ابھی بتا دیتے ہیں. اب ہاتھ ڈال کے باہر نکالا، سونگا. یا رسول اللہ حد ہو گئی، لے کے تو شراب چلا تھا، لیکن اب شراب نہیں، یہ تو سرکہ ہے. ذرا جا کے سننا بھائی، یہ تو سرکہ ہے، یہ شراب تو نہیں ہے. اچھا بھائی دوسری گواہی ایک اور آگے بڑھا لیا، پلٹا زمین پہ، سرکار سرکہ ہے. اب دو گواہیاں کامل ہو گئی، سرکہ ہے. اب سزا تو اس کو نہیں ہونی چاہیے تھی نا. اب اللہ کے رسول مسکرائے، کہتے اچھا چلو یہ تو سمجھ گئے ہے بھی سرکہ ہو گیا، تو یہ بتا تو کیا لے کے چلا تھا. جلو والا توجہ کرنا بھائی. نوید کہا کہ تو کیا لے کے چلا تھا، سرکہ تھا یا شراب؟ کہتے تیری نالائن کی عزت کی قسم ہے، اتنا تو جانتا ہوں، تیرے سامنے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں. سرکار لے کے تو شراب چلا تھا، میں تو خود حیران ہوں. کہا اللہ کو کیا کہا تھا؟ کہا میں نے اللہ کو واسطہ دیا تھا تیرا،
میں نے کہا تجھے تیرے اسی نبی کا واسطہ، آج میری لاج رکھ لینا، جاگنا جیل والوں میں جملہ ادا کروں، آج میری لاج رکھ لینا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار پھر آپ نے دیکھا شراب سرکہ بدل گئی۔ آؤ بھائی اس موقع پہ دوری سے بھی اور 4-5 حوالے مزید بھی ہیں، بس یہ سننا تھا۔ حسنین کریمین کے پاک نانا کو جلال آیا، مسکرا کہتے ہیں سنو یا معاشر الصحابہ، اے میرے صحابہ سنو، قیامت کے روز بالکل ایسے ہی جیسے یہ اپنے سر پہ لے کے شراب چلا تھا، لیکن شراب حرام ہے، سرکہ حلال ہے، یہ حلال ہو گیا، بالکل ایسے ہی علی کے عزادار گناہ لے کے سر پہ آ رہے ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اچھا بھائی، اللہ ان کے گناہوں میں بسم اللہ، اللہ ان کے گناہوں میں بسم اللہ کیا کرے گا بھائی؟ نیکیوں میں بسم اللہ، نیکیوں میں بدل دے گا۔ اچھا اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمل صالح کیا، توجہ، عمل صالح کیا، اور عمل صالح میں نے بتا دیا وہ کیا ہے۔ اب سورہ کاف سے ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ معاملہ نتیجے کی طرف بڑھے۔ سورہ کاف کی سرکار 110 آیات ہیں، ذرا جا کے سنیے گا۔ سورہ کاف کی کتنی آیات ہیں؟ 110۔ میں آپ سے ماتمی دوستو جو حلقے کے ماتمی ہیں، آپ سے میرا سوال ہے اور بلکہ پیغام ہے، یہ لیتے جانا۔ سلطان کربلا نے جب بھی نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی، پڑھی فقط سورہ کاف ہے، بے کتابوں کے حوالے سے جب بھی سرکار تلاوت کی فقط سورہ کاف کی۔ اب کسی نے میرے مولا محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، قرآن تو بھرا پڑا ہے، آپ کا نانا تو خود بولنے والا قرآن ہے، لیکن جب بھی تلاوت کی آپ کے نانا نے، سرکار علت کیا ہے، فقط سورہ کاف کیوں پڑھی؟ مسکرا کے کہتے ہیں بتا سورہ کاف کی آیات کتنی ہے؟ کہتا ہے 110۔ کہتا ہے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ 110 آیات ہیں، 110 عدد ہے میرے دادا علی کے نام کے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ کاف کو، توجہ بھائی، سورہ ولایت بنایا ہے، جاگ کے سننا۔ کہتا مولا پھر یہ بتائیے اس میں علت تو بڑی ہوگی، آپ کے دادا نے جب بھی تلاوت کی سورہ کاف کی ہے۔ مسکرا کہتے ہیں اس لیے کی ہے کہ وہ جو علی ایسا ہے، جو حسین بن علی ہے، وہ نوک نیزہ میں بتا رہا تھا کہ ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد جب مجھ حسین کا گزارا علی کے بغیر نہیں، بشر کا کیسے ہوگا؟ اچھا بھائی بالکل اچھا، اسی سورہ کاف میں سرکار، اسی سورہ کاف میں جو آخری آیات ہیں، بالکل آخری آیات، بس اس پہ میں بات کو سمیٹنے لگا سرکار، سبحان اللہ، آپ کے کیا کہنے، اسی سورہ کاف میں جو بالکل آخری آیات ہے اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، توجہ بھائی، جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، لقاء الرحمان، جاگ کے سننا، لقاء الرحمان، لفظ لقاء ہے، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو۔ بھئی وہ لوگ جو سین میں ہے، جو اندر ہے، حال میں ہے، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، توجہ، وہ کیا کریں؟ ایک تو وہ یہ کریں کیا کہ وہ عمل صالح کریں۔ اب عمل صالح میں بتا چکا کہ 14 کی ولایت کا نام ہے عمل صالح۔ وہ عمل صالح کریں اور عبادت میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کریں۔ ذرا توجہ رکھنا بھائی، مشکل دور ہے نا، ذرا مشکل باتیں آپ تک پہنچے۔ عبادت میں خدا کے سوا کسی کو، توجہ بھائی، شریک نہ کریں۔ اب کہتا مولا یہ بتائیے کہ اللہ سے ملاقات کیسے ہو؟ اللہ جس کو جسمانیات تو رکھتا نہیں، وہ تو مبرہ ہے ان سے، لیکن یہ تو قرآن ہے۔ چلو یار ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، اب آیت، اب میں سورہ نہیں بتاتا، کچھ محنت آپ بھی کریں گے، ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یومئذ وجوہ ناظرہ، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، ایک ناظر ہے نون الف زوئیں کے ساتھ عمران بھائی، ایک ناظر ہے نون الف زواد کے ساتھ سرکار۔ اچھا جو زوئیں والا ناظر ہے وہ دیکھنے سے ہے، جو زواد والا ہے کھلا ہوا روشن۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھ پہ نہیں فتویٰ لگنا چاہیے، میں صرف بین السطور بات کر کے چلا جاؤں گا۔ وجوہن یومئذ ناظرہ، ان کے چہرے قیامت کے دن بڑے کھلے کھلے ہوں گے۔ کیوں؟ شرازی صاحب الی ربہا ناظرہ، کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا بھائی بسم اللہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ توجہ، اب سورہ کاف میں اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، عمل صالح کریں، عبادت میں شریک نہ کریں۔ چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا، وہ جسم و جسمانیات والا ہے ہی نہیں، جب اس کا چہرہ ہے نہیں، بدن ہے نہیں، ملاقات کیسے ہوگی؟
اچھا اب بہار سے حوالہ سرکار خصوصاً آپ کے لیے، آپ ہی میرے کربلا کے ساتھی ہیں، بہار سے ایک حوالہ میرے سامنے یوں لگ رہا ہے، خدا کی قسم جہنم والوں دعائیں نکل رہی ہیں عمران بھائی، یوں لگ رہا ہے کہ میں اسی ید اللہ گلی میں کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. کیا بھائی خوبصورت ماحول ہے. ہم ذاکر ویسے کہتے ہیں نا وہ کربلا بنا دی، بھائی آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ پھر محسن نقوی کا شعر سامنے آ گیا، وہ کہتے تھے چھت پہ علم ہے صحن میں ہے ذکر پنج تن، میں کیا کروں میرا گھر ہی بہشت ہے. بسم اللہ. اچھا بھائی اللہ سے ملاقات، لقاء الرحمن فی الجنان. جاگنا بھائی جہنم والو، ہو سکتا ہے یہ فضائل کا آخری جملہ ہو، لقاء الرحمن فی الجنان. تو یار یہ خطابت ہے، جاؤں گا تب تک نہیں جب تک سرکار نہیں کہیں گے. رک کے کہہ دیا، گھبرانے کی بات نہیں، تب تک نہیں جاؤں گا. اچھا یہ لقاء الرحمن فی الجنان، جنت میں جنتیوں کی اللہ سے ملاقات سرکار. بسم اللہ. کیا کہنے آپ کے بھائی، میں بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، اور کسے بھائی بہار الانوار کو کون شیعہ نہیں جانتا. اس میں سے جو تیسری جلد ہے جو میں سلطان کربلا پہ ہے، اسی سے میں آپ کو روایت ہدیہ کر رہا ہوں. لقاء الرحمن فی الجنان، جنت میں جنتیوں سے اللہ کی ملاقات. ذرا جاگ کے سننا، کہتے جب جنتی پہنچیں گے نا جنت میں ایک شور ہوگا، یار یہ حوریں ہیں، یہ جنت کے مسائل، وہ کھانا پینا انسان کی فطرت ہے، کتنی دیر کھا سکتا ہے بھئی، تھوڑی دیر بعد تنگ پڑ جائے گا، ہمیشہ تو نہیں کر سکتا نا. اچھا اب جب وہ تھوڑا سا سوچے گا نا، بھئی یہ حوریں بھی دیکھ لی، یہ کھانا پینا بھی، توجہ رکھیے گا، یہ حوریں بھی دیکھ لی، بھئی کھانا پینا بھی دیکھ لیا. جا کے سننا، اب جنتی ایک بات کریں گے، یا اللہ تو نے سورہ کاف میں کہا تھا کہ تو جنت میں جنتیوں سے ملاقات کرے گا. میں نہیں کہہ رہا باقر مجلسی اور بطول کا سچا بیٹا سرکار محمد باقی رے، سرکار صادق علیہ السلام، تو اب ملاقات کر، ہم آ گئے ہیں. آواز ہے کہ جنتیوں ہوش کرو، میں تو موسیٰ کو بھی نہیں دکھا تھا. جاگنا یار جاگنا. تم مجھے کیا دیکھو گے، اولِ العزم نبی ہو کے صاحب کتاب ہو کے. بسم اللہ بھائی آپ کے کیا کہنے، جو دور سے ماتمی دوست مجھے داد دے رہے، کہا میں تو اسے بھی موسیٰ کو بھی نظر نہیں آیا تھا. یا اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسے ہٹتا نہیں ہے. تیرا وعدہ ہے، قرآنی وعدہ ہے. اب ہم جنت میں آگے ملاقات کے بغیر رہیں گے نہیں. بھائی جاگنا جہنم والو. وہ کہا ہوش کے ناخن لو، میں نہیں دکھتا. اور جنتی کو جنت میں آ گئے ہو، بس عیش کرو، محمد والے محمد کی زیارت کرو، میں نہیں دکھتا. اور اس راز کو نہ کھولو، اب جنت میں ہو، میں نہیں نظر آتا. ماتمی دوستو سار اٹھانا، ادھر یہ بسم اللہ، ادھر یہ گفتگو جاری ہوگی کہ میں نہیں دکھتا. اچانک سارے جنتی زور کر کے حسنین کریمین کے پاک نانا کے پاس آئیں گے. تو اللہ کا سچا رسول ہے، تیرا اللہ بھی سچا ہے، تو سچی بیٹی کا باپ ہے، تیرے نواسے بھی سچے، تیرے سارے بیٹے سچے. جب تو نے پاک زبان سے کہا تھا کہ وہ جنت میں ملاقات کرے گا، اے اللہ کے رسول کہے اپنے اللہ کو ہم سے ملاقات کرے، ہم مشتاق ہیں. نحن مشتاقون، ہم مشتاق ہیں. کہتے ہیں ادھر یہ آواز آئے گی، اللہ کہے گا سنبھلو، ملاقات نہیں ہو سکتی. اگر اتنا زور ہے تو سنبھلو جنتیوں. جنتی ابھی سنبھل رہے ہوگے. اذا تجلی، تو عرش پر ایک نور چمکے گا. جا کے سننا بھائی، عرش پہ ایک اب ادھر ادھر نہ دیکھنا، عرش پہ نتیجہ ہے، عرش پہ ایک نور چمکے گا. اس نور کے چمکنے سے ہوگا کیا، ہوشیا علی اہل الجنت فی 40 سنۃ، 40 سال تک کے لیے جنتی بے ہوش ہو جائیں گے. اور بھائی آپ نے میں نے ہونا ہے بے ہوش وہاں. ذرا جاگ کے سننا، میں آپ کو دیکھنا کیا کہنے محمد والے محمد کے پاک ذکر کے، کہ جنہوں نے سارا پرچہ پہلے ہی حل کر دیا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. بسم اللہ متوجہ. سرکار مالکوں کے امر ہے نا. اچھا بھائی میں صادق آل محمد کی زبان سے جنت کا پرچہ پہلے اٹھ کر رہا ہوں. اب جو گیس پیپر جاننا چاہتا ہے وہ متوجہ رہے، میں رک کے بات کرتا ہوں. کہا بھائی جب وہاں پہنچیں گے، ہوشیا علی اہل الجنت، تجلی نور کی آئی سرکار. جنتی 40 سال تک کے لیے بے ہوش، ختم. اب 40 سال جب بے ہوش رہیں گے، 40 سال یہاں کے نہیں ہیں، یہ جمع تفریق کر لینا، یہاں کے 40 سال نہیں، ہمارے 80 ہفتے وہاں کا ایک دن بنتا ہے. اس کی جمع تفریق خود کر لینا. بھائی 40 سال کیا ہوں گے، بس بھائی 40 سال کے بعد جنتیوں کو ہوش آئے گی، ایک دوسرے کو کونی ماریں گے. اللہ کرے میں سرکار کے قریب ہوں جب بے ہوشی کا منظر ہو. میں ان سے کہوں آپ کے ممبر پہ کہا تھا، دیکھیں سرکار آج پھر ہم قریب ہیں. ویسے ہمارا محلہ ایک ہی ہے، سب ہی قریب ہوں گے. جنت میں اکٹھے تھے جبھی دنیا میں اکٹھے ہیں ہمارا. اچھا بھائی اب کونی ماریں گے. کہا بھائی موسیٰ نے دیکھا تھا اللہ زمین پہ،
اللہ کا نور منتف ہوتا 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 زمین پہ پہنچا، وہ کچھ راتیں کچھ گھنٹے جو بھی روایت ہے بے ہوش رہا۔ بھائی ہم وہ ساق عرش کے نیچے بالکل اللہ کے پاس، ہم 40 سال تک، اب نتیجہ ہے سرکار، ہم 40 سال تک اس لیے بے ہوش رہے کہ ہم اللہ کے بالکل بسم اللہ حال والوں، ہم اللہ کے بسم اللہ کیا کہنے، ہم اللہ کے بالکل قریب تھے۔ اب جنتی خوش ہو رہے ہیں، اچھا یار یہ نور تھا اللہ کا جس کو ہم سوچتے رہے دنیا میں، یہ نور تھا، ہم نے اللہ دیکھ لیا۔ توجہ بھائی جاگنا، مومن کہہ رہے ہیں کہ کسی منافق کی بات نہیں، اللہ دیکھ لیا۔ پھر ایک آواز آئے گی، جنتیوں ہوش کرو، میں نے تو پہلے کہا تھا مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پروردگار پھر ہم 40 سال بے ہوش بھی رہے، اے اللہ اگر یہ تیرا نور نہیں تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ اگر یہ جلوہ توحید نہیں تھا تو کیا تھا؟ آواز آئے گی، جلوہ تو توحید کا تھا لیکن میں نہیں تھا، پروردگار بتا پھر یہ تھا کیا؟ آواز آئے گی، ان من ذل نور الولی الحسین ابن علی، اللہ کہے گا یہ تو میرے ولی حسین ابن علی کے نور کا سایہ تھا، یہ تو حسین کے نور۔ اچھا بھائی اب میں بڑے آرام سے ایک پیغام دوں گا، بین السطور لے لینا خدا کے لیے، بات کھولوں گا نہیں۔ مجھے نہیں پتا جلی کا اور علی کا رابطہ کیا ہے، رک کے سنو۔ جس علی کے بیٹے کے نور کے سائے پہ اللہ ہونے کا گمان ہو، اور وہ بھی جنت میں، دنیا میں نہیں، پھر جانا وہ علی کیا ہوگا۔ خدا کی قسم شیرازی صاحب، اگر دنیا ان بادشاہوں کو، یہ آپ نے سنی ہے نا یہ جو کشتی نوح کی مثال، بھئی آج کل اس محرم میں ہمارے بہت سارے خطبہ نے پڑھا، اپنی اپنی خیرات ہے، اچھا سن رکھا آپ نے کشتی نوح کی مثال۔ ایک یہ تو ہے نا حدیث سفینہ، ایک آیت سفینہ بھی ہے، قرآن میں آیت بھی ہے سفینہ کے متعلق۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کشتی میں سوار کیا۔ اب جاگنا بھائی، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، شیرازی صاحب اگر دنیا آل محمد کو اس حدیث کو اور آیت کو ان کو اتنا بھی مقام دے دیتی نا خدا کی قسم، تو آج یہ سوال نہ ہوتے علی کہاں کہاں آ سکتا ہے، علی یہاں آ سکتا ہے کہ نہیں، علی یہاں آ سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ جاگے تو میں جملہ کہہ دوں بھائی، سفینہ نوح اس کی شیخ صدوق کہتے ہیں، 2 روایتیں ہیں، بس جلدی جلدی پیغام دوں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ 800 گز چوڑی 1200 گز لمبی کشتی تھی، اور پھر 800 ہاتھ بھی کہا ہے، فقط گز کی روایت نہیں، دوسری روایت 800 ہاتھ کی ہے، 80 گز یا 80 ہاتھ بلند تھی، ذرا جاگ کے سننا۔ اور یہ جو کشتی نوح تھی نا، کہتے ہیں کہ یہ اتنی بلند تھی، اتنی چوڑی اور لمبی تھی سرکار کی کشتی جو نوح علیہ السلام کی تھی۔ اللہ کے نبی نے 200 سال میں یہ کشتی بنائی۔ پیغام لے کے جاؤں نا آپ کو یار جیلوں والے دوستوں، اتنے بہترین بات بھی میرے سامنے ہیں، علل شرائع سے پڑھ رہا ہوں، گھر جا کے دیکھ لینا، بلکہ سنی المستدرک الوسائل میں آپ کو روایت ملے گی۔ 200 سال لگے یار اللہ کے نبی کو کشتی بنانے میں، توجہ بھائی۔ اچھا اب میرا سوال ہے، ذرا جا کے سننا۔ عمران بھائی جب کشتی بن گئی، مجھے کوئی مفسر بتائے کہ اللہ کے نبی نے گھر گھر جا کے دروازہ بجایا ہو، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جاگنا، صرف اتنا لکھا ہے کہ مسجد کوفہ جو ظاہر ہے اس کے اندر آج بھی وہ فوارہ موجود ہے، کہنے لگے تنور سے پانی نکلا، بیوی روٹیاں لگا رہی تھی، اچانک کہتی ہے اے نوح یہ کیا ہوا، تنور سے پانی نکل رہا ہے۔ کہا اچھا نکلنا شروع ہو گیا، جلدی آئے، بڑا پتھر لیا تنور پہ رکھا، پھر اس پہ اپنی مہر لگائی، کہا جب تک میں نہ کہوں نکلنا نہیں۔ یار حد ہو گئی، نوح کی ولایت پہ اتنا یقین ہے، اور جو نوح کے بھی مالک ہیں ان کے بارے میں لوگ سوچتے پھرتے ہیں۔ اچھا بھائی بس بات ختم کروں، آپ کا انتظار ختم، تو کشتی بن گئی۔ اب حضرت نوح نے کشتی میں لوگوں کو بلایا کیسے بھائی؟ 3 کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ سرکار آپ کی نظر یہ میں جملہ کر رہا ہوں شیرازی صاحب، کیا آواز آئی؟ سرکار نوح وہیں کھڑے تھے، کشتی تیار ہوئی، اب سرکار نے ایک آواز دی، سرکار کہتے ہیں الا ان ارادوا النجات فلیرکبوا هذه السفینہ۔ جا کے سننا بھائی، اور جس کو نجات کی ضرورت ہو وہ آئے میری کشتی پہ سوار ہو جائے۔ بھائی جا کے سننا، الا ان ارادوا النجات۔ اچھا کہتے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ ایک شیر، سرکار ایک شیر بالکل شکار ہرن کے قریب پہنچا ہوا، اس نے اگلا پنجہ اٹھایا۔ جاگنا بھائی حجت کسے کہتے ہیں؟ شیر نے اگلا پنجہ اٹھایا، ابھی ہرن کو دبوچنے ہی لگا تھا کہ سرکار نوح کی آواز آ گئی، الا ان ارادوا النجات، بھائی جو نجات چاہتا ہے فلیرکبوا هذه السفینہ، آئے میری کشتی میں۔ بس یہ ہونا تھا، تو ہوا کیا؟ ادھر شیر نے وہی پنجہ روکا، شکار بھی مڑا، شکاری بھی مڑا۔ بدرہ جا کے سنا خدا کے لیے، اور جلنے والوں شکار بھی مڑا، شکاری بھی مڑا، کدھر؟ کشتی کی طرف۔ کہا بس بھائی
اب نہ شیر کو یہ خوف ہے کہ بھوک سے مر جاؤں گا، وہی حجت بلا رہی ہے، اور نہ ہرن کو یہ خوف ہے کہ شکار ہو جاؤں گا۔ اب ایک جملہ بالکل رک کے بین السطور کہنے لگا ہوں۔ اچھا بہت ساری روایات ہیں، ایک خنزیر نر اور مادہ گھاس چر رہے تھے، توجہ، ادھر سرکار نے اعلان کیا اعلان اراد النجات، اور جو نجات چاہتا ہے فَلْيَرْكَبُوا هَذَا السَّفِينَةَ، پھر یہ سننا اگر نوح کی کشتی یہ ہے تو آل محمد کی کیا ہوگی؟ کہا جس کو نجات چاہیے آئے میری کشتی میں۔ اب فوراً پہ نر نے مادہ کو کہا وہ چرنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ وہ سن نہیں رہا، نوح بلا رہا ہے، بھائی توجہ کیجیے، اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ اب اس نے کہا خدا کا خوف کر، اپنے آپ کو دیکھ، تو کل نجاست وہ کل طہارت، تو نجس العین وہ عین طہارت۔ کہتا ہے یہی تو مسئلہ دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں جاؤں گا ضرور، اب اللہ کی مرضی ہے وہ کشتی میں سوار کرے یا نہ کرے۔ کہتی ہے ہوش کر کیوں جائے گا؟ کہتا ہے اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ نبی بلا رہا ہے، کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے خنزیر تھا نا، نبی کے بلانے پہ گیا نہیں۔ کل کا مورخ کیا کہنے؟ حال والے دوستوں میں آپ کو داد دیتا ہوں بھائی سبحان اللہ کیا کہنے لگا کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے خنزیر تھا نا، نجس العین تھا نا۔ اور یہی تو ہم آپ کو درس دیتے ہیں، آؤ بھائی کتا جب تک، بڑی بار یہ مثال دی، کتا جب تک پانی میں ہو، پانی بہ رہا ہو، ہے نا پانی پاک ہے کہ نہیں؟ کتا نہیں پاک، توجہ رکھنا، وہ پانی پاک ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اچھا اب جو ہی وہ کتا باہر آیا، اس نے اپنے کانوں کو یوں چھینٹا، آپ کے کپڑوں پہ پڑے، کپڑے نجس ہوئے کہ نہیں؟ وہی کتا پہلے پانی میں تھا، آپ وضو کر سکتے تھے، اب وہ کتا باہر آ گیا، اس نے اپنے کان کو یوں چھینٹا، آپ کے کپڑے بھی نجس، پھر خود نجس العین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پانی میں تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، پانی کے باہر جا کے سنت سرکار ایک نتیجہ ہے، پانی کے باہر آیا پھر نجس العین۔ آواز آئی چونکہ دریا ہے طہارت والا، کتے کی نجاست دریا کی طہارت کے مقابلے میں چھوٹی تھی، طہارت غالب آ گئی۔ اور جیلم والو ہمارا بھی تو یہی پیغام ہے، علی کی ولایت کے سمندر میں غوطہ زن رہنا اور تم بھی پاک رہو گے۔ جو ہی ولایت سے باہر آ کے کتے کی طرح کانوں کو یوں چھینٹو گے، خود بھی نجس ہو دوسروں کو بھی کر دو۔ کیا کہنے آپ کے بھائی، کیا کہنے آپ کے بھائی، کیا کہنے؟ اچھا بھائی اب نتیجہ کشتی والا، اچھا بھائی 3 منزلہ کشتی تھی، 3 منزلہ، توجہ 90 گھر جانوروں کے تھے سرکار نوح علیہ السلام کی کشتی میں، آ گیا خنزیر کا جوڑا۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو نجس العین ہے؟ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، میں کیا کروں، سوشل میڈیا لائیو مجالس ہے، اس سے بڑھ کے بات نہیں ہو سکتی، لوگ بڑے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں نجس العین ہے، کہاں جا رہا ہے؟ توجہ، اللہ کے نبی نے بلایا، بھائی جا کے سننا، وہ چلا گیا۔ اب یار شاہ رخ خانہ ماتمی دوستوں سے میری گزارش ہے، آپ میری بات کی تائید ضرور کرنا۔ یار یہ بتاؤ اگر خنزیر جیسا نجس العین بھی، توجہ بھائی، حجت کے بلانے پہ آ جائے تو وہ پار اتر سکتا ہے۔ تم عزادار کو کتنا گناہگار سمجھتے ہو کہ ملا بھی حسین ہو اور وہ پار نہ اترے؟ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ ماتمی دوستو، میرے نام میں کربلائی ہے، سرکار جانتے ہیں۔ یہ جو ولایت ہے نا، جو آپ مجھ سے سن رہے ہیں، مجھے احمد بخش بھٹی صاحب قبلہ پرانے ذاکر یاد آ گئے۔ بے فکر رہے، جب تک بھائی نہیں آئے کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ یوں جھولی پھیلا کے نا سرکار ایک دن دعا کی، سرکار یوں جھولی پھیلا کے نا احمد بھٹی صاحب نے ایک دعا کی۔ پرانے ذاکر تھے، ادیب ذاکر تھے، بادشاہوں کا کرم تھا ان ذاکروں پر۔ کہتے یار سارے شیعہ جھولی چپ کے دعا کرو، شالا اللہ علی کو بھیاں نہ دے ویا۔ جو میری بات تک پہنچ گئے ہیں شرما کے درونا خدا کے لیے، مجھے نہیں پتا کس کے کندھے کے ساتھ حسین کا زخمی بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اتنا زخمی بھی ہے، شام کے سفروں کا شرازی صاحب تھکا ہوا بھی ہے، لیکن جب تم یہاں سے جانے لگتے ہو نا، اچھا جملہ بدلوں سرکار معاف کیجئے گا، پتہ ہے یہ کہاں بیٹھتا ہے؟ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے میں حسین کے مظلوم بیٹے کا مقام بتاؤں۔ شرازی صاحب آپ سید ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، اتنا کہتا ہوں حسین کا بیٹا
مجلس میں وہاں بیٹھتا ہے جہاں کوئی نہیں بیٹھتا۔ بھئی مصعب کی عظمت کا نام ہے۔ جب تم جانے لگتے ہو نا، زخمی بھی ہے، شام کا تھکا ہوا بھی ہے، ہر مومن کے لیے کھڑا ہو کے ماتھے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں، اور تو نے میرے اکبر کو برچھی لگتے نہیں دیکھا، تو پھر بھی روتا ہے۔ پھر کہتا ہے تو نے میری سکینہ کو تماچے لگتے نہیں دیکھے۔ عظمت اللہ بھائی کیا کہنے، میری دعا نکل رہی ہے، ذاکر ہوں حسین کا اتنا سا، مالک نوازوں کو سلامت رکھے۔ سرکار آؤ آج وہ میرا مصعب جو کربلا سے بادشاہوں نے مہر والا مصعب، یہ آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو 2 جملے شام غریبہ کے سناؤں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ بس گزر گیا دن 10 کا اور آ گئی شام۔ اختر چنیوٹی یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں رلا رہی ہے زمانے کو خون کے آنسو، رلا رہی ہے زمانے کو خون کے آنسو، وہ شام جس کو غریبوں کی شام کہتے ہیں۔ میرے والد صاحب مولی نذیر صاحب کا جملہ ہے اللہ مقامہ کا، نوید بھائی میرے والد صاحب نے شادی بال میں ایک دفعہ 10 محرم کو نا بالکل 3:30 پونے 4 بجے یوں دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں زاروں قطار آنسو تھے۔ کسی ملنگ نے پوچھا سرکار کیا ہوا؟ کہتے بالکل یہی وہ وقت تھا جب حملہ کرتے کرتے حسین فرات کے کنارے پہ پہنچا، عباس کے لاشے کو دیکھ کے کہتا ہے غازی میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں اور دن بھی ڈھلنے والا ہے، اور بتا جنگلوں میں جن کو تیرے سہارے پہ لایا تھا عباس، میں جنگلوں میں بطول کی بیٹیاں کہاں لے؟ عظمت اللہ۔ بس بھائی رک کے سنو، لو یار سانس، ہم مسلسل نہیں رو سکتے۔ مسلسل وہ رو سکتا ہے جو علی زین العابدین ہے، ساری زندگی روتا رہا۔ کیا کہنے بیٹا، یہ 15-16 سال کا بچہ ہوگا، اس قوم کے بچے اس وقت شاید فلمیں دیکھ رہے ہوں جو دوسرے ہیں، اس بچے سے پوچھو اسے عابد بیمار پہ رونا کیوں آ رہا ہے؟ یہ معجزہ ہے جو خاک شفا ہمارے خمیر میں ہے، وہ تڑپ رہی ہے بچے کے اندر۔ بس دن گزر گیا، 1 منٹ کی تمہید ہے، رک کے سننا سرکار، دن گزر گیا، دعا بھی کیجئے گا۔ دن گزر گیا 10 محرم کا، شام آ گئی، زیادی صاحب کا پھر جملہ سامنے آ گیا، کہنے لگے علی کی بیٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے خیمے تھے۔ جناب والا ذرا توجہ سے سننا، جہاں کچھ دیر پہلے کہتے ہیں خیمے تھے۔ بس بھائی آ گیا، گزر گیا 10 محرم کا دن۔ عمر ابن سعد کی زوجہ نے کہا، کہنے لگی دشمنی تھی مردوں سے، حسین بھی گئے، عباس بھی گئے، اب کچھ تو حیا کرو۔ توجہ بھائی، اب کچھ تو حیا کرو، کچھ پانی اور کچھ کھانا لے کے، میرا دل کرتا ہے میں ان کے غریبوں کے خیموں میں جاؤ۔ وہ جو 72 کی پرسدار ہے، سارا دن سر پہ قرآن رکھ کے در خیمہ پہ پوچھتی رہی ہے ابا فضا مجھے کوئی پرسہ دینے آیا کہ نہیں، مجھے کوئی حسین کا پرسہ دے دے، کوئی اصغر کا پرسہ دے دے۔ اب علم کے دوستو، ادھر بی بی نے یہ جملے کہے، ہاشم مرکال دوسرا ہے، اس کی بھی زوجہ تھی۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں تو نے کیا سمجھا ہے، ان کا پانی پہ قبضہ ہے، وہ کائنات کے مالک کی بیٹی ہے، تیرا کیا خیال ہے جس کا حسین جیسا بھائی چلا جائے وہ ہم سے پانی قبول کرے گی، کھانا قبول کرے گی؟ یہ کہتی ہے میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کہا ترکیب جلدی بتا۔ کہتی ہے ترکیب یہ ہے کہ جو حر کی زوجہ ہے یہ بھی تو شہید کی زوجہ ہے، یہ بھی تو شہید کی ماں ہے، ہم حر کی زوجہ کو آگے آگے رکھتے ہیں، پانی پہلے اسے دیتے ہیں۔ بھائی جل والا دوستو، میرے مولا مجھے وہ حق دینا، مجھے وہ زبان دینا، میں علی کی بیٹی کی مظلومیت پڑھ سکوں۔ بس ادھر سے کچھ شامی عورتوں نے سر پہ کھانے کے تھال رکھے، کیا کہنے بیٹا، کچھ مشکیں ہاتھ میں لی، آگے آگے حر کی زوجہ، پیچھے شامی عورتیں عمر ابن سعد کی جوگا، کچھ چراغ لے لیے چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا۔ توجہ، بس چراغوں کا دیکھنا تھا۔ شریکت الحسین کی آواز، اما فضا جلدی کر، جا کے بتا یہ جو کوئی لوٹنے والے ہیں انہیں کہ تم نے دیر کر دی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، فقط اصغر کی پاک اماں کے پاس اصغر کے جھولے کی بچی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ رباب کبھی لکڑیوں کو چومتی ہے، کبھی مقتل کو دیکھتی ہے، پھر رو کے کہتی ہے بیٹا میں ماں ہوں نا، دن تو جیسے بھی گزر گیا، اصغر رات کا اندھیرا ہے، تو مجھے نظر نہیں آتا، اور مجھے آواز دے میرے چاند سے بیٹے۔ عظمت اللہ بھائی، ایک منزل بلند کرو، میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوں۔ بس آگے آئی، جب حر کی زوجہ نے سنا نا یہ ہمیں لوٹنے والا سمجھ رہی ہے،
اور کی زوجہ کہتی ہے میرے پاس ایک ترکیب آؤ شیعہ سنی دوستو، ایک درد کا جملہ میں آپ کی امانت ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں. آؤ میں کربلائی آپ سے گزارش کروں، ہم اپنے جلوسوں میں مجلسوں میں بہنوں بیٹیاں کیوں لے کے آتے ہیں؟ آؤ میں جملہ بتاؤں. ادھر جب بی بی فضہ نے آواز سنی اور کی زوجہ نے سر سے چادر اتاری، کہتی ہے ان کی تو پہلے ہی اتر گئی ہے، تم بھی سر سے چادریں اتارو، سر میں کربلا کی خاک ڈالو، ان کو پتہ چلے لوٹنے والے نہیں ہیں. تم واہ حسینہ کہو، واہ مظلومہ کہو. ادھر پاک بی بی فضہ بسم اللہ آگے بڑھی، ادھر سے شامی عورتوں نے کہا واہ مظلومہ، واہ حسینہ. فضہ دوڑ کے خیمے میں آئی، کہتی ہے علی کی بیٹی مبارک ہو، اور تیرا حسین جیت گیا ہے. دیکھ شامی عورتیں بھی واہ مظلومہ کہہ رہی ہے، واہ حسینہ کہہ رہی ہے. العظمت اللہ. بس بھائی لو سانس میں اگلا جملہ ادا کروں. بس ادھر بی بی فضہ نے جو جملہ کہا یہ جملہ کا سننا تھا. علی کی بیٹی کہتی ہے یہ بتا وہ بھی تو شہید کی زوجہ ہے، وہ بھی تو شہید کی ماں ہے، وہ بھی تو شہید کی ماں ہے. آؤ ہم مل کے ہم بھی آگے جا کے ان کا استقبال کریں. اب سننا ہماری بہنیں بیٹیاں کیوں آتی ہیں. ادھر سے ماتمی جلوس نکلا علی کی بیٹی کی قیادت میں میرے مولا حسین کا، ادھر سے ماتمی جلوس تھا ہور کی زوجہ کی قیادت میں. یہ دونوں جلوس آمنے سامنے. آؤ شیعہ سنی دوستو، ہم اس لیے بہنیں اور بیٹیاں لے کے آتے ہیں کہ حسین کا پہلا جلوس مردوں نے نہیں نکالا، حسین کا پہلا جلوس بسم اللہ عورتوں نے برآمد کیا ہے. بس میں بالکل آخری جملے عورتوں نے کیا کہنے پھر کہہ دیتا ہوں. حسین کا پہلا جلوس اور یار مردوں نے برآمد نہیں کیا، عورتوں نے برآمد کیا ہے. بس بالکل آخری جملہ سامنے آ گئی ہور کی زوجہ ہاتھ باندھ کہتی ہے علی کی بیٹی یہ درد کا جملہ سننا، مرنے والوں کے ساتھ مر کوئی نہیں جاتا. بی بی تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا پانی لے کے آئی ہوں، اسے قبول کر لے. بس یہ کہنا تھا. رو کے کہتی ہے تو خود انصاف کر، جس کا حسین جیسا بھائی پیاسا مارا جائے اور یہ بتا وہ پانی پیے گی. اس نے یہ میری طرف دیکھنا. اور کی زوجہ نے اپنی پیشانی علی کی بیٹی کی جوان پر رکھ دی. کہتی ہے آقا زادی جب تک تو پانی قبول نہیں کرے گی، کھانا قبول نہیں کرے گی، میں سر نہیں اٹھاؤں گی. بھائی توجہ. رو کے کہتی ہے یہ بتا چلو باقی کو تو کہہ دوں گی، اور یہ بتاؤ میں اصغر کی اماں کو کیسے کہوں رباب پانی آیا ہے. بس یہ کہنا تھا. اس نے کہا بی بی میں نالین میں اب یہاں پہ آپ کی نالین سے پیشانی نہیں ہٹاؤں گی. اچانک کربلا کی زمین میں جلم والو زلزلہ آیا. حسین کا مظلوم بیٹا آگے بڑھا. کہتے اماں تیری مرضی ہے، پانی قبول کر نہ کر، ایک بار عرش کی طرف دیکھ. بی بی نے دیکھا اور یار کوثر کا کنارہ ہے، حسین پیاسا کھڑا ہے، ایک طرف اللہ کا رسول ہے، ایک طرف میرا مولا علی ہے. حسین پی پانی، حسین تو پیاسا ہے. رو کے کہتا نانا میں کیسے پیوں، میری زینب پیاسی ہے اور نانا میری سکینہ پیاسی ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. بی بی کہتی ہے لا مجھے پانی دے. پانی علی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ آیا. بی بی نے پیالے کو دیکھا، شاہ جی دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. فضہ کہتی ہے میں جان گئی کسے ڈھونڈ رہی ہے. رو کے کہتی ہے کہاں ہے میری سکینہ، حسین کی مظلومہ بیٹی کو لا. 4 سال کی بی بی آئی. بی بی کہتی ہے سکینہ ہمارے نانا کہتے تھے جب بڑے دیر کے بعد گھر میں کوئی چیز آئے پہلے بچوں کو دیتے ہیں. سکینہ لے پانی. ادھر پانی کا پیالہ لے کے بی بی مقتل کی طرف دوڑی. سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ اماں آپ نے کہا بچوں کو دیتے ہیں. اماں میرا اصغر پیاسا ہے. اماں جب تک اصغر پانی نہ پیے اماں سکینہ کیسے پیے؟ اللہ علامت اللہ قوم الظالمین.